بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشارت راجہ. میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. شاہ صاحب، رچرڈ گرینل، اب پہلے تو بات گھنٹوں تک تھی نا، اب بات منٹوں تک آ گئی ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد، 40 منٹ بعد، 45 منٹ بعد اوپر تلے اس کے ٹویٹ آ رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس حوالے سے پریشان کون ہے، کس سے فکر لاحق ہے، وہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ کون سے ایسے طبقات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے. اب امریکہ میں دن چڑھتا ہے، ادھر رات جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو راتوں کو بھی جاگنا پڑ رہا ہے. وہ جس وقت ٹویٹ کرنا شروع ہوتا ہے، بھائی ایک بندہ رکھ لو یا شیڈیول کر لو، ٹویٹ کو بندہ رکھ لو جو دن کے وقت کرے. یہاں تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں. جس وقت عمران خان صاحب کا آؤسٹر ہوا، رجیم چینج آپریشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے، امریکہ اور خان صاحب کے تعلقات کے اوپر جتنی میں نے ویڈیوز کی نا، اس میں کچھ انسیڈنٹس ہیں جو تقریباً ہر ویڈیو میں، کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ جس میں میں نے مینشن نہ کی ہوں. ایک احسن اقبال صاحب جن کے ٹویٹس جو ہیں نا، وہ اب اس نظام کے لیے، موجودہ جو سسٹم کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے خطرہ بن گئے. اور پھر مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے کچھ حوالہ جات تھے، وہ کس طریقے سے ری سرفیس ہوئے ہیں. جو رچرڈ گرینل کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایگزیکٹلی وہ پیٹرن فالو کر رہا ہے جس کی پریڈکشن میں کر چکا تھا. مجھے اندازہ تھا، وی سو اٹ کمنگ، کہ یہ اسی طریقے سے ہوگا، لیکن اس کے نتیجہ اتنی جلدی اور اتنے بھرپور طریقے سے آئے گا، اس کا شاید اندازہ نہیں تھا. یہ تو تھا کہ چلو بھائی، جناب 20 جنوری کو جب دفتر سنبھالے گا ڈونلڈ ٹرمپ، اپنی ٹیم لگائے گا، اس کے بعد کچھ چیزیں موو ہونا شروع ہوں گی. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ جناب اس کو ٹیگ کر رہے ہوں گے، اس کو ریپلائز میں جا کے ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے، اس کو بار بار جناب فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ بھی معاملہ تھا، اس کی توجہ دلائیں گے. لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا ہے. وہ جو رچرڈ گرینل آیا، اس نے جو چیزیں کرنا شروع کی ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے معاملہ، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا، وہ ماحول کیا تھا، اس وقت کیا چل رہا تھا، کیا ایکسپیکٹیشن تھی خان صاحب کی، کیا تھی، اور نون لیگ سے، شریف خاندان سے اندازے کی کتنی سنگین غلطی سرزد ہوئی، جس کے خمیازہ بھگتنے کا اب ٹائم آ گیا. دیکھیں، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے، عوامی لحاظ سے ان کے پلے اب ککھ نہیں رہا. آپ کس طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں؟ 2-3 طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ اقتدار میں پاکستان میں آتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کے پاس بھرپور قسم کی عوامی حمایت ہے جو سب کچھ چیڑ پھاڑ کر دے. ٹھیک ہے، وہ لگ بھگ کام ہم نے کاؤنٹر ہوتے دیکھا جو 8 فروری کا الیکشن تھا. لیکن آپ کے پاس عوامی طاقت اب نہیں ہے، اب ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. دوسرا ہے کہ جناب آپ کو انٹرنیشنل لابی کی بڑی زبردست قسم کی حمایت ہو. ایک وقت تھا پاکستان کے کچھ لیڈرز کو کہا جاتا تھا ڈارلنگ آف دا ویسٹ، کہ مغرب کی ڈارلنگ ہے یہ. تو وہ اس وجہ سے پھر بہت سارے لیڈرز کا پاکستان سے سیلف امپوزڈ ایگزائل میں چلے جانا، اور پھر ان کی واپسی کن انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز اور کن انٹرنیشنل پلیئرز کی آشیرواد کے ساتھ ممکن ہوئی. ہسٹری گواہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو. تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا شفیق سایہ آپ کے سر کے اوپر قائم ہو، دائم ہو. اب یہ واحد سہارا ہے جو مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اس کے علاوہ وہ 2 سہارے جو انٹرنیشنل امریکن اسٹیبلشمنٹ اور اس کا، وہ کھو گئے ہیں. کس وجہ سے کھوئے ہیں اور وہ کیا اب معاملہ چل رہا ہے، اس پر آنے سے پہلے دوسرا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ہاں بھی طاقتور ادارے ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ لائبلٹی کو ایک حد تک افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہے کہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے، آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، آپ کسی کی پاپولیرٹی کو خود بھی کیش کرتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ میوچل بینیفٹ کے لیے چلتی رہتی ہیں. دوسرا پھر معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنا کوڑے پڑنے لگ جائیں انٹرنیشنلی کسی ایک مخصوص شخص کی وجہ سے. عمران خان کے متعلق کیا بات کہی جاتی تھی؟ دیکھیں جناب، امریکہ خلاف ہے، وہ فلانا خلاف ہے، کیا کرے، ورلڈ سپر پاور جو ہے اس کا مسئلہ ہے. اب رچرڈ گرینل نے کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2020 جو اس سے پہلے کا امریکی صدارتی الیکشن کا سال تھا، اس میں خان صاحب کی خواہش اور اس وقت کی پاکستانی ایڈمنسٹریشن کی وائبز وہ پرو ڈونلڈ ٹرمپ تھی. ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی پریزیڈنٹ تھے اور
اس وقت گمان یہی تھا کہ بھائی 2 ٹرمز تو لگاتا ہے ہر بندہ نا. جی بالکل ایسا امریکہ میں ایسا. لیکن چیزیں ہو گئی تبدیل. امریکن ڈیپ اسٹیٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید خلاف ہو گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کے طریقہ کار سے وغیرہ وغیرہ. ہم اس کو گیج نہیں کر پائے. خان صاحب کا پوسچرنگ جو ہے وہ پرو ڈونلڈ ٹرمپ رہی، اور بھی دنیا کے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کی رہی. فار ایگزامپل محمد بن سلمان جو ہے وہ جارڈ کشنر کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بہتر تھے. انہوں نے جو ظاہر ہے کہ CIA کی ایک رپورٹ تھی جی جمال خاشقگی والے معاملے جی تو وہ بڑا اوپنلی کہہ چکے تھے جو بائیڈن کے جب میں صدر بنوں گا تو میں اس رپورٹ کو پبلک کروں گا اینڈ آئی ول میک سعودی عرب اے پرایا آف دا ورلڈ، اچھوت بنا دوں گا دنیا میں. جو انہوں نے سٹارٹ میں کوشش بھی کی. انہوں نے جیسے ہی جین ساکی بنی تھی ان کی ترجمان وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے جب فون کالز نہیں ہو رہی تھیں، محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، محمد بن سلمان کا کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی، تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ وی آر ری کیلیبریٹنگ آور ٹائز ود سعودی عربیہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا فالو اپ میں کہ جو بائیڈن ہیں ان کے ایک کاؤنٹر پارٹ یعنی ہم منصب شاہ سلمان بنتے ہیں. محمد بن سلمان کے ہم منصب یہاں پر لائیڈ آسٹن ہے جو کہ وزیر دفاع ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو یہ ایک میوزک اچھا بڑا لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کے ڈائنامکس ایکسپلین کروں کہ سعودی عرب کو فائدہ کیا ہوا. یوکرین کے معاملے پر انٹرنیشنل آئل پرائسز اور سپلائی کے کرائسس کی وجہ سے امریکہ کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا. جو بائیڈن جو ہے وہ سعودی عرب گیا اور اس نے سعودی عرب سے تیل کی پروڈکشن اور ایکسپورٹس بڑھانے کی ریکویسٹ کی. جی وہ معاملہ اس طرح سے ہوا تھا. ہمارے تو ادھر کوئی تیل کے کنویں نہیں کھلے ہوئے نا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی جو وائبس تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بائیڈن ویسے بھی ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے، ان کا اندازہ تھا کہ جناب چین کے ساتھ جو بیساکھیاں بن رہے ہیں ملک ان کو ذرا کمزور کرنا ہے اور ان کے ذرا معاملات خراب کرنے ہیں. یہ انہوں نے بعد میں ایونچولی کیا بھی، لیکن پہلے سے ایک پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو خاص طور پر جیسے ہی جو بائیڈن کی جیت کا اعلان ہوا انہوں نے ماضی میں ان کی تصویریں جناب ٹویٹس کرنا شروع کی. 7 نومبر کو تقریباً یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ صدر بننے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مبارکباد کا ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ لوکنگ فارورڈ کہ جو بائیڈن کا سمٹ فار ڈیموکریسی ہے اس میں ہم شرکت کریں گے. کانگریچولیشن کا پیغام دے دیا لیکن وہاں سے بالکل کوئی جواب نہیں تھا. احسن اقبال صاحب نے کچھ ٹویٹس کیے تھے. احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ایک واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بلکہ ٹو بی ویری ٹرمپس ڈیفیٹ کے جو ہار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایک بڑی بلو ہے فار دا ورلڈز ڈیماگوگز اینڈ ڈکٹیٹرز کہ دنیا میں آمروں کے لیے اور ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ دھچکا پہنچا. اس کو US ایمبیسی نے ری ٹویٹ کیا تھا. پھر US ایمبیسی نے لائک کیا تھا احسن اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے اس میں تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایک ہے ٹرمپ ہے نہیں ڈکٹیٹر ہے ڈکٹیٹر نہیں ڈیماگوگ ہے تو اس کو بھی گھر کا راستہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ. پھر احسن اقبال صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی تھی کہ امریکی عوام نے جو غلطی 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر کے کی تھی منتخب کر کے کی تھی آج نومبر 2020 میں امریکہ کی عوام نے وہ غلطی جو بائیڈن کو الیکٹ کر کے سدھار لی. اور ہمارے ہاں بھی ایک غلطی 2018 میں ہوئی تھی، بہت جلد اس غلطی کو دور کر دیا جائے گا. یہ جب ٹویٹ ہوا تھا نا اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سپیٹ ہوا تھا اس وقت کی پاکستانی حکومت اور US ایمبیسی کے درمیان. امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارش اور باقاعدہ احتجاجی مراسلہ دیا گیا تھا. شہباز گل نے اور شیری مزاری صاحبہ نے ٹویٹر پہ جا کر اس کے اوپر بہت سخت جو ہے وہ لینگویج یوز کی تھی. امریکی ایمبیسی نے ایک کلیریفیکیشن دی تھی، وضاحت کہ ہمارا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ان آتھورائزڈ ایکسیس کیا گیا جو ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ تھا. اور پھر اس کے اوپر شیری مزاری نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، ان آتھورائزڈ لوگ موجود ہیں جو ان آتھورائزڈ ایکسیس کر رہے ہیں، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی چھانٹی کریں ان ڈپلومیٹس کی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹس کی چھانٹی کا معاملہ کب آیا تھا کہ آپ ہمیں لسٹیں دیں کون کس عہدے پر ہے، کون کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کس کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. یہ معاملہ ہوا تھا جس وقت ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا.
اس وقت ہم نے لسٹیں اور کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد کی سٹوری تو آپ فاسٹ فارورڈ کر لینا. میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نون لیگ کا کانفیڈنس تھا نا اس وقت کہ بھائی اب تو امریکی جو انتظامیہ ہے, جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جس بندے کے خلاف ہو گئی وہ تو مر گیا نا, وہ تو ختم ہو گیا, اس نے تو کبھی واپس نہیں آنا. انہوں نے چڑھ دوڑے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, انہوں نے جو کیمپین چلائی, جو اس کے خلاف, اس کو استارہ بنا لیا. مریم نے بھی کچھ کہا, مریم نواز کا تو میں آپ کو سنواتا ہوں نا انہوں نے کیا بات کی تھی, جس کو اب ان تمام چیزوں کو نوٹس کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی گئی. اور یہ آئے گا. اب دیکھیں مریم نواز کا جو سیاسی کریئر ہے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ناکامیوں سے بھرپور سیاسی کریئر ہے. ان کو کشمیر کی ذمہ داری ملی, ہروا دیا ان کو جناب. جو جی بی کی ملی, جو ذمہ داری سیاسی اعتبار سے مسلم لیگ نے ان کو لگائی, ان کی لگائی, اس میں انہیں شکست ہوئی. واحد محاذ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے اس کے پروگرام میں بیٹھ کے, ندیم ملک کے, وہ جوتے پالش کرنے پڑتے, وہ گجرا والا ایک وہ واحد محاذ تھا, وہ واحد محاذ تھا جس پہ آخر کار وہ کامیاب وہ اسی میں کامیابی ہوئی. لیکن وہ کیا گفتگو کرتی آئیں, انہوں نے جناب ابھی ریسنٹلی ایک ٹاک کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ریسنٹلی تو نہیں, تھوڑی سی پرانی بات ہے, لیکن انہوں نے جو گفتگو کی تھی اب یہ گفتگو بھی ریسرفیس ہو رہی ہے. سنیں جی. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج, تو یہ جو ٹرمپ کے جاتے جاتے یہ انہوں نے تو فاتحہ پڑھ لی تھی نا, انہوں نے تو کہا ڈونلڈ ٹرمپ ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اور فرینکلی اسپیکنگ جب 2020-21 کو وقت کو آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت مائک پومپیو جو ہیں ان کے وزیر خارجہ, وہ خود کو پچ کر رہے تھے ایز دا فیوچر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ریپبلکن پارٹی کے. وہ گولان ہائٹس بھی گئے, وہ سیریا اور وہ وہاں اسرائیل کا وزٹ کیا, اس وقت وہ پچ بھی کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کم بیک ایسا بھرپور ہوگا, یہ اس کی کیلکولیشن بہت کم لوگوں کی تھی. انہوں نے پوری کیمپین چلائی. مریم نواز, احسن اقبال, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, اب بھی اس وقت بھی ان کی صورتحال بہت سارے لوگوں کی چل رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کیے. بلاول بھٹو زرداری نے اپنا قبلہ تبدیل کیا, انہوں نے بھی امریکہ میں بیٹھ کر ایک پوری اسپیچ کی تھی, غالباً ولسن سینٹر یا جارج واشنگٹن یونیورسٹی, دونوں میں سے کسی ایک فورم کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خدمات ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی تھی, لیکن دوستی بھی بتائی تھی کہ لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جیت واضح ہوئی تو بلاول واز ون آف دا فرسٹ فیو پیپل جس نے یہ کہا کہ جناب بڑا زبردست ہو گیا, ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ جو ہے. اب وہ اینٹی وار اور اینٹی ریجیم چینج تو مشہور ہے نا اس معاملے میں, تو وہ اس نے بات کر دی. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی کریئر تھا, خبر کیا آئی ہے؟ اب خبر یہ آئی ہے کہ آپ جا کر دیکھتے ہیں اس کے ٹویٹر ہینڈل کو تو رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس معاملے کو, جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ساری جو ہے نا پھر بعد میں اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ لگیں گے, ان کو یہ ابھی آپ نے بات کی شاہ صاحب کے اس کے کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ کیے گئے تھے, لیکن یہ جو اسکرین شاٹ سیو ہوئے جو ابھی وہ رچرڈ گرینل انہیں کر رہا ہے, یہ سیو کس نے کیے تھے؟ نہیں, یہ سیو تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہ ظاہر ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل سٹوری بن گئی تھی پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں, ایک اوپن پبلک اسپیٹ تھا, تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی تھی اور اس کی تصاویر لگی تھیں. اب رچرڈ گرینل جو ہے اس نے ٹویٹس کرنا شروع کی اور ری ٹویٹس. اب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا تھا ڈیئر فالوورز, یو ایس ایمبیسی نے کہا تھا کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ٹویٹر اکاؤنٹ واز ایکسیسڈ لاسٹ نائٹ وداؤٹ آتھرائزیشن. دا یو ایس ایمبیسی ڈز ناٹ انڈورس دی پوسٹنگ اور ری ٹویٹنگ آف پولیٹیکل میسیجز. وی اپولوجائز فار اینی کنفیوژن دیٹ may have resulted from the unauthorized post. اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینل نے کہا کہ دس از وین دے کریٹیسائزڈ دا سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ تھا
اور یو ایس ایمبیسی نے ایک ڈیروگیٹری ٹویٹ احسن اقبال کی اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو کیونکہ ری ٹویٹ کیا تھا اور لائک کیا تھا، تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ وقت ہے جس وقت ہماری ایمبیسی نے سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا. ڈڈ دے ایور کم کلین ٹو ایکسپلین ہاؤ دے ور ہیکڈ؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں پھر اچھا اس نے اور بھی ایکسپلین کی ہیں مختلف چیزیں. یو ایس ایمبیسی دی یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ری ٹویٹڈ دس، ڈو یو نو دا ڈیٹ دس ہیپنڈ؟ اس نے تاریخ اور یہ چیزیں پوچھنا شروع کر دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے سر کے اوپر جو بائیڈن کا ایک گھنا سایہ دار درخت موجود تھا، جو بائیڈن نامی، جس کی چھاؤں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، چھتر چھایا میں بیٹھے ہوئے، جو کچھ بھی ہوتا تھا. دیکھیں اتنے سوالات مجھے اپنے کریئر میں یاد نہیں ہیں. سال 2024 اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکی محکمہ خارجہ، اس کی جو بریفنگز ہوتی ہیں، اس کی بریفنگز کا ٹرانسکرپٹ state.gov نامی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے. اس میں ایک پورا بریفنگز اینڈ سٹیٹمنٹس، پریس ریلیزز، مختلف اس کے پریس روم میں یا نیوز روم میں آپشنز موجود ہیں. اس میں جا کے جو بریفنگز ہیں وہ اٹھا لیں. میرا خیال ہے کہ اگر 150 بریفنگز ہوئی ہیں سال 2024 میں، یا 250 بریفنگز ہوئی ہیں، تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اس میں سے 75% یعنی تقریباً 150 بریفنگز ایسی ہیں جس میں پاکستان کے اوپر سوال ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان اتنی بھرپور قسم کی ہائی لائٹ میں تھا کہ صرف پاکستانی اداروں کے ساتھ وابستہ صحافی نہیں، دنیا بھر کے انٹرنیشنل جرنلسٹ، پاکستان کی ہیومن رائٹ سچویشن، پاکستان میں الیکشنز، پاکستان کی سیاسی لڑائی، پاکستان میں ٹیررزم کا معاملہ، پاکستان میں سیکیورٹی انسیڈنٹس، پاکستان اور چائنا کے تعلقات، پاکستان کے مختلف معاملات، ان کے اوپر سوالات ہوتے رہے. اور اس پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف رہا ہے وہ بڑا سافٹ رہا ہے. وہ ایسا رہا ہے کہ جس میں کوئی چیز تنگ کرنے والی نہیں تھی، ادر دین جو الیکشن کے فوراً بعد امریکی محکمہ خارجہ نے یہ پوزیشن لینا شروع کی تھی کہ پاکستان میں الیکشنز کی تحقیقات کروائی جائیں. ابھی ریسنٹلی بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. اور امریکہ اپنے ایکشنز کرتا ہے، صرف بیان نہیں دیتا، وہ پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، وہ اور بھی بہت سارے سٹیپس جو ہے وہ اٹھاتا ہے. انٹرنیشنلی آپ کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے اس کے پاس بڑے ٹولز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، باقی چیزیں ہیں. تو وہ ایسا کچھ نہیں کیا امریکہ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو معاملات ٹھیک تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں نا، جو جہاں پہ اسٹرکچر موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کے تعلقات قائم رہتے ہیں. آپ کا جو سیاسی خانوادہ ہے، جو آپ کا سیاسی خاندان ہے، آپ نے ایک شخص جب تک، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ٹرمپس پارٹی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی، اور آنے والے بہت سارے وقت میں جو ہے وہ اس کی چھاپ اسی طریقے سے موجود رہے گی. اب اس کی فائر فائٹنگ کرنے کے بجائے انہوں نے جو ریاکشن دکھانا شروع کیا، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نا، وہ شریف خاندان کو، اور خاص طور پر مریم نواز کا سیاسی کریئر جو اس وقت محتاج تھا صرف اور صرف امریکن یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہاں پر لوکل اداروں کی سپورٹ کا، کیونکہ عوامی سپورٹ تو ہے نہیں. اس کو میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا ہے کہ وہ جو شفیق سایہ ہے وہ جانے کے بعد جو اب آیا ہے وہ سایہ، وہ وہی سایہ جس کو آپ نے سوچ کے کہ چلا گیا، تو اب وہ تو ان کے نوٹس میں آ گیا، وہ بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ اس میں مزید آنے والے دنوں میں کیا چیز سامنے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، شاہ صاحب نے بتایا کہ شریف خاندان کے لیے بالخصوص مشکل وقت شروع آئے گا نہیں بلکہ شروع ہو گیا ہے. اس کو کیسے یہ ٹیکل کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. وہ چھتر چھائے کی بھی شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ اب نہیں رہا جس کے سارے یہ چل رہے تھے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.